السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کتاب ہے شرح السنہ، امام ابو محمد حسن بن علی بن خلف البربہاری رحمہ اللہ، ان کی کتاب ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اسلاف میں سے تھے، یہ ہمارے سلف کے امام ہیں، اور ان کی یہ کتاب میں ایک بہت اچھا یہ اقوال نقل کرتے ہیں۔ بہت سارے اقوال ہیں، ان میں سے ایک قول ہے حضرت عمر کا۔ یہ گمراہی کے جو اجر ہے اس پر بات کرتے ہیں۔ گمراہی کا اجر باقی نہیں، انہوں نے یہ جو ہیڈنگ باندھی ہے، اسی سے پتہ چل جاتا ہے کہ جو لوگ آج کے دور میں بھی شرک اکبر اور کفر اکبر میں ایکسکیوز دیتے ہیں، جہالت کا اجر دیتے ہیں، ایکسکیوز آف اگنورینس، تو ان کا کوئی بھی اجر قابل قبول نہیں ہے۔ چلیے اس کو پڑھتے ہیں۔ مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ مصنف کون ہے؟ امام بربہاری۔ یہ فرماتے ہیں حضرت عمر سے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ فرماتے ہیں، کسی کا اس بات میں کوئی اجر باقی نہیں ہوگا کہ اس نے گمراہی کو ہدایت سمجھ کر اختیار کر لیا، اور نہ ہی ہدایت کو گمراہی سمجھ کر چھوڑ دینے میں کوئی اجر باقی ہوگا۔ یہ پورا جو ہے نا، پوری ہیڈنگ سے لے کے یہاں تک نیچے تک پوری اجر پر ہے بات، کیونکہ آج کل لوگ اتنے زیادہ جاہل ہو چکے ہیں، وہ شرک اکبر کفر اکبر میں اجر دیتے ہیں۔ میں بریلوی دیوبندی اور مداخلہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایون جو لوگ اپنے آپ کو توحید پرست اور کفر بالطاغوت کرنے والا بولتے ہیں، وہ بھی اجر دیتے ہیں، یہ کہہ کر کہ بھائی یہ کلمہ تو پڑھتا ہے، کم سے کم اس کو تو اجر دو۔ بھائی اجر کہاں سے دیں؟ اجر جب ہے ہی نہیں باقی۔ یہ دیکھو ہیڈنگ دیکھو، اب میں نے تو نہیں لکھا، گمراہی کا اجر باقی نہیں، اور یہاں حضرت عمر کہہ رہے ہیں کوئی بھی اجر باقی نہیں، چاہے وہ ہدایت سمجھ کر گمراہی کو اختیار کر لے یا گمراہی سمجھ کر ہدایت کو چھوڑ دے، کوئی اجر باقی نہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ امور کی وضاحت کر دی گئی ہے، حجت قائم ہو چکی ہے۔ اب جب ہم کہتے ہیں کہ بھائی حجت قائم نہیں کرنی کیونکہ وہ آلریڈی ہو چکی ہے، تو یہ لوگ کہتے ہیں نہیں حجت قائم کریں گے۔ یہاں دیکھو حضرت عمر کیا کہہ رہے ہیں، حجت قائم ہو چکی ہے اور اجر ختم ہو چکا ہے۔ کتنے صاف الفاظ میں انہوں نے لکھا ہے۔ اچھا یہ عربی میں لکھا ہے، جس کو عربی آتی ہے وہ عربی پڑھ لی، ٹھیک ہے نا؟ تو اجر ختم ہو چکا ہے، اس لیے یہ اہل سنت والجماعت یعنی کہ صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے دین کے تمام معاملات کو خوب واقف کروا دیا، لوگوں کے سامنے اس کی پوری وضاحت کر دی۔ اب تو لوگوں کے لیے صرف اتباع ہی باقی ہے۔ یہ یہاں تک کا یہ جو حضرت عمر کا قول ہے عربی میں، یہ اس کا ٹرانسلیشن ہے، یہ شرح ہے۔ خیر شرح ہم نہیں پڑھیں گے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ حضرت عمر کا قول ہے اور یہ بالکل واضح قول ہے۔ نمبر 1، اس میں سے کچھ باتیں مینشن کرنے کی ہیں۔ گمراہی کا کوئی بھی اجر باقی نہیں ہے۔ نمبر 2، حجت قائم ہو چکی ہے۔ یہ دیکھو آپ، ٹھیک ہے، حجت قائم ہو چکی ہے، اجر ختم ہو چکا ہے۔ اب اگر کوئی بھی آپ کو ایسا بندہ دکھے جو کہ ٹوپی لگایا ہو، داڑھی رکھی ہو اس نے، لیکن وہ قبر کی پوجا کر رہا ہو، ٹھیک ہے نا، یا کسی بھی طرح کا اور شرک اکبر کفر اکبر کر رہا ہو، تو آپ پر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ آپ اس کی تکفیر کرو، اس کو کافر مانو، ٹھیک ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں پہلے اس کو اجر دیں گے، اس کو سمجھائیں گے، ہو سکتا ہے بیچارہ جاہل ہو، تو یہاں پر دیکھو حضرت عمر کا قول ہے، حجت قائم ہو چکی ہے، جہالت ختم ہو چکی ہے، اور اجر ختم ہو چکا ہے، اور تمام کے تمام جو امور ہیں وہ واضح ہو چکے ہیں۔ اب کسی کے پاس بھی قرآن و سنت کی، یہ دیکھو قرآن و سنت کی اتباع کے لیے اور کوئی چارہ باقی نہیں ہے۔ کتنی سمپل سی بات ہے۔ اگر لوگ صرف اس قول کو سمجھ لیں، ان کا پورا منہج کریکٹ ہو جائے، ان کا پورا عقیدہ کریکٹ ہو جائے، ٹھیک ہے نا، اس معاملے میں، لیکن لوگوں نے اس کو سمجھا نہیں۔ ایون جو سو کالڈ اپنے آپ کو کہتے ہیں نا ہم اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں، ان کے سو کالڈ گروپ بھی اس معاملے میں پیچھے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اسلاف سے دور ہیں۔
اسلاف کی کتابوں سے دور ہیں۔ یہ بہت اچھی کتاب ہے، میں نے کچھ سال پہلے خریدی تھی، ٹھیک ہے۔ آپ بھی اگر خرید سکتے ہیں تو خرید لیجئے، دارالعلم والوں، ممبئی سے شائع ہوئی ہے، اور یہ بہت بہترین کتاب ہے۔ یہ دیکھو 400 روپے ڈیٹ ڈلی ہے صرف، ٹھیک ہے۔ تو یہ اسلاف کی کتاب ہے ہمارے کی، اور یہ بہت اچھی کتاب ہے، اس میں بہت سارے ٹاپکس امام بربہاری نے کور کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کوئی سوال ہو تو آپ کر لینا، اور یہ بہت بہترین کال ہے، اس کو آپ لکھ لیجئے بھلے ہی، اور ہمیشہ یاد رکھنا، اگر لکھ نہ پاؤ تو ہمیشہ یاد رکھنا، کوئی اجر کی بات کرے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کال، یہ بات ان تک ضرور پہنچانا، یہ اجر باقی نہیں ہے۔ There is no excuse of ignorance in شرک الاکبر. That's it. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.